اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم۔ طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان سے قصص سٹوریز جو ہیں وہ بیان کرو شاید کہ وہ غور کریں، تفکر کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور ارکان سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث مبارکہ احسان۔ راستے میں رہبر کو مرشد پیر کہتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا ہوتا ہے۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ جدید لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے کبھی کبھی الگ تھلگ رہنا پڑتا ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو 191 نمبر تک جو ہے وہ پہنچ گئی۔ رئیس النجار مضیف رسول اللہ حضرت خالد بن زید المعروف ابو ایوب انصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ ولادت آپ کی اندازاً 592 ہے۔ تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی اندازاً 672 عیسوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں اندازاً 21 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کا مزار شریف موجودہ ملک ترکی کے شہر استنبول میں ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ مارچ 2023 میں دوسری بار امریکہ سے زیارت کے لیے میں گیا۔ آپ بھی زیارت کر لیجئے اور فاتحہ پڑھ لیجئے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انوار کے اوپر جو ہے وہ گنبد ہے۔ یہ راستہ جاتا ہے یہاں سے۔ یہ آپ کا مزار ہے پر انوار۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے پردہ فرمائے 13 جولائی، آج 13 جولائی 2023 میں 1351 شمسی سال ہو گئے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کی بڑی جزیات جو ہیں وہ یہ رہیں گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، آپ کے نام سے برکت، اوس اور خزرج اسلام کی طرف کیسے آئے، حضرت ابو ایوب کب مکہ آئے، حضور کی ہجرت کے بعد مدینہ میں کتنے ماہ آپ میزبان جو ہیں وہ رہے، حضور سے آپ کی محبت کے نمونے، مثالیں، حضرت علی سے محبت، حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شمولیت، آپ ترکی کیسے آئے، آپ کا وصال اور چند ضمناً باتیں۔ کون ابو ایوب انصاری؟ جن کو مضیف رسول اللہ کا ٹائٹل ملا ہے۔ آپ السابقون الاولون انصار میں سے ہیں۔ آپ کو اصحاب الشجرہ یعنی بیت رضوان میں شمولیت کا شرف حاصل ہے۔ آپ خاندان بنو نجار کے رئیس تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ یعنی حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ اسی خاندان سے تھی۔ 150 یا 155 احادیث آپ سے روایت کی گئی ہیں۔ ان حفاظ میں شامل ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے اندر ہی قرآن مجید مکمل یاد کر لی۔ آپ حضرت علی کے دور حکومت میں مدینہ کے والی رہے۔ آپ نے مسجد نبوی میں امامت کروائی حضرت علی کے کہنے پر۔
آپ حضرت علی کے لشکر میں سالار تھے جب خارجیوں سے نہروان میں جنگ ہوئی. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہر جنگ میں جو ہے وہ حصہ لیا. نام سے برکت. رئیس النجار، نجار خاندان کے رئیس. نجار کا مطلب انہیں بنو نجار کیوں کہا جاتا ہے؟ مشہور معنی نجار کا جو ہے وہ بڑھئی لیا جاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں ترکھان کہتے ہیں، جو لکڑی کا کاروبار کرتا ہے، بنانے کا. محمد امین السویدی کی کتاب ہے عربی میں، نام اس کا یہ ہے سبائق الذہب فی معرفت قبائل العرب. طلبہ آپ کو ضرورت پڑے گی نا اس کی. اس میں لکھا ہے کہ اس کا نام نجار اس لیے ہوا کہ ان کے کسی بڑے بھائی نے اپنے بھائی کا ہاتھ کلہاڑی سے کاٹ دیا، پیشے سے کلہاڑی سے کاٹ دیا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان النجار ہوا تیم اللہ، کہ نجار جو ہے جس کا ٹائٹل ہوا وہ یہ ہے تیم اللہ. بنو نجار قبیلہ خزرج کی شاخ ہے. بنو نجار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. کتاب الادب بخاری شریف میں ہے، خیر دور الانصار بنو النجار، the best family among the ansar is the بنو النجار. مضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے میزبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان کے گھر میں 6 یا 7 ماہ جو ہے وہ قیام کیا. پھر مسجد نبوی کے ساتھ آپ کے 2 حجرے بن گئے سٹارٹ میں، کیونکہ اس وقت 2 ہی ازواج آپ کے عقد میں تھی، تو آپ وہاں پھر بعد میں منتقل ہو گئے، تو پھر آگے حجرات جو ہے وہ بڑھتے گئے. ابو ایوب، ایوب کا باپ، یہ معنی ہو گیا. یہ آپ کی کنیت ہے، نام نہیں ہے. ایوب اصل میں آپ کے بیٹے کا نام. آپ نے 2 شادیاں کی، ام حسن بنت زید، ان سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، نام اس کا رکھا عبد الرحمن، لیکن وہ وصال کر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ، جن کا کتب میں نام ہمیں صرف ام ایوب انصاریہ ہی ملتا ہے، انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. ان سے احادیث بھی ہیں ہمارے تک. ان کے بطن سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، ایوب، خالد، محمد. ایک بیٹی بھی ہوئی. تو ایوب جو ہے نا، جو ان کے بیٹے ایوب ہیں، ان سے آگے اولاد چلی. ان کے پوتے ہیں عبداللہ انصاری، جو موجودہ ملک افغانستان کے شہر ہرات میں آباد ہوئے آ کر. انصاری خاندان وہاں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. تو ابو ایوب، ان کے بیٹے ایوب کی وجہ سے کنیت ہوئی. بہت کم لوگ آپ کو آپ کے اصلی نام خالد بن زید سے جانتے. یہ تو اس وقت معلوم ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خالد بن زید سے کہو کہ نماز پڑھائیں. ایوب کا معنی کیا ہے؟ اب یہ طلباء کے لیے. ایوب اصل میں ایوبن بر وزن فیعولن. ابو بکر محمد بن القاسم الانباری الازداد، اس کا نمبر ہے 340. میرے پاس جو ہے اس کا صفحہ بنتا ہے 416. وَمِنْهَا ایوب یکون عجمیا مجہول الاشتقاق. اس کا معنی آبا یعوب سے لوٹنے والا بھی کیا جاتا ہے. عبید بن الابرس کا شعر ہے، وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَعُوبُ وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَعُوبُ. جو گم جاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی مل جاتا ہے، لیکن جسے موت غائب کر دیتی ہے وہ پھر کبھی واپس پلٹ کر نہیں آتا. تو اگر آبا یعوب سے ایوب ہوگا تو پھر معنی ہوگا الراجع الی اللہ. طلبہ کو سمجھ میں آ گیا ایوب؟ تو آپ کا جو من چاہے کر لیجیے، پر دلیل ہونی چاہیے اچھی. انصاری، ناصر تو لفظ سنا ہوگا مدد کرنے والا، اس کی جمع آتی ہے انصار. انصار مدینہ المنورہ کے ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح قولاً عملاً فعلاً دام میں در میں قدم میں سخنے اسلام کے پیروکاروں کی اور اسلام کے بانی کی خدمت کی. قرآن مجید میں انصار کی تعریف کی گئی ہے اور اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے. سورۃ الانفال 74 میں انہیں سچے مومن کہا گیا ہے اور بخشش و رزق کریم کا وعدہ کیا ہے برکت کے لیے. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. مغفرت، رزق کریم. وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی
تو مہاجرین اور انصار دونوں کو سچا مومن کہا ہے، اور دونوں کے لیے بخشش اور رزق کریم، وہ جو السابقون الاولون۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں اور مدینہ میں ان کی مدد کرنے والے انصار کو بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے سبقت کری ہے نا وہ مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری۔ اس آیت میں جنہوں نے مکہ سے ابتداً ہجرت کی اور جنہوں نے مدینہ میں ان کی مدد کی، انہیں ماڈل بنایا ہے بعد والوں کے لیے۔ اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہے اور جنتیں ان کے لیے تیار کی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117 پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ انصار پہ اللہ نے خصوصی توجہ فرمائی۔ وہ رؤوف بھی ہے ان کے لیے، رحیم بھی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ غزوہ تبوک میں بہت عسرت تھی، یہ تو جانتے ہیں، موسم بھی گرم، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور مہاجرین و انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، خصوصی توجہ ماری تھی۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، یہ بخاری شریف میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو پھر پیار کا ایک اظہار تو ہے، جو وہاں جا نہیں سکتا تو چلو ذکر ہی سن لیں، تو تیار ہے پھر؟ اب ذرا سنیے، یہ جو انصار تھے یہ قبیلہ اوس سے بھی تھے اور قبیلہ خزرج سے بھی تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اوس خزرج، یہ نام تو سنا ہوگا مسلمانوں نے لازمی۔ اب طلبا ہم جو سنتے آتے ہیں نا چیزیں، تو کیا ایک دن میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر مدینہ آ گئے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے گئے تو سیدھا ان کے گھر میں چلے گئے؟ بیچ کا کہاں گیا، پہلے کا کہاں گیا؟ بھائی نہیں، اس شجر کو بڑا ہونے میں بہت سے موسموں سے گزرنا پڑا ہے۔ میں تھوڑا سا طلبا آپ کو بتا کر پھر حضرت ابو ایوب تک آ جاؤں گا، اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اوس اور خزرج کون ہیں، ان کا مذہب کیا تھا، کرتے کیا تھے، مذہب اسلام کی طرف کیسے آئے، اور حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ملے۔ مقرر جب تقریر کر رہا ہوتا تو اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا، اس نے بہت سی چیزیں آپ کو دینا ہوتی، لیکن ہم جو ہیں ہم کو تقریر نہیں کر رہے، ہم تو جو باتیں آتی ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو اب تیار ہو گئے آپ؟ تو سننا آپ دھیان سے ذرا۔ اصل میں اوس اور خزرج حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کی اولاد میں سے، تو نابت بن اسماعیل کی وفات کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ پھیل گئی اطراف مکہ میں۔ ان کی ایک شاخ تھی ازد، یہ یمن جا کر آباد ہوئے۔ جب یمن میں سیلاب عظیم آیا تھا نا، بند ٹوٹے تھے، تو اس وقت اس خاندان کا رئیس کون تھا؟ عمر بن عامر۔ ان کے پڑ پوتے تھے اوس اور دوسرا خزرج۔ طلبا یہ لطف صرف آپ کو آئے گا، انصار مدینہ کی تمام شاخیں انہی تک جاتی ہیں، اور اوس کے ایک بیٹا مالک، اس سے آگے اولاد چلی، اس کے 5 بیٹے تھے، اور خزرج کے جو ہیں وہ خود سے 5 بیٹے تھے۔ یہ سنیں گے تو ورنہ ایسے ہی لگے جیسے حضور آئے اور سیدھا حضرت ابو ایوب کے گھر چلے گئے۔ عمر بن عامر کے 2 پڑ پوتے، اوس اور خزرج۔ اوس کا ایک بیٹا جس کے آگے 5 بیٹے، اور خزرج کے اپنے 5 بیٹے، اولاد چلی۔ خزرج کے بیٹے عمر بن خزرج کی اولاد سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوس اور خزرج کی ایک شاخ سالبیہ آئی، وہاں سے یثرب یعنی مدینہ شریف، وہاں آ کر یہ بس گئے۔ شروع میں یہ لوگ جو ہیں وہ یہودیوں کے انڈر تھے، تعداد ان کی کم تھی، علم ان کے پاس تھا نہیں، سوچ تھی نہیں، تو وہ صاحب علم کہلواتے تھے، یہ ان کے انڈر ہو گئے۔ وہ ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھی، ان کی سوچ بڑھی، اضافہ ہوا، تو یہودیوں کے یہ برابر آ گئے۔ ہر قبیلے نے اپنے علاقے کو چن لیا، ٹھیک ہے، اور حفاظت کے لیے قلعہ بھی تعمیر کر لیا۔ جب تک اوس اور خزرج میں اتفاق تھا تو سردار قبیلہ خزرج سے ہوتا تھا، پھر اوس اور خزرج میں غلط فہمیاں پیدا کر کے لڑائی شروع کروا دی، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں
جب آپ میں لڑائی ہو تو دونوں ایک جگہ بیٹھ جاؤ، لڑائی ختم ہو جائے گی، 70% ختم ہو جائے گی. دونوں ایک جگہ بیٹھ جاؤ، بات کرو آپس میں، کسی کی مت سنو، فوراً ملاقات کرنے کی کوشش کرو. پہلے اوس اور خزرج کا ایک ہی سردار ہوتا تھا، اب ان کے ہر علاقے کا الگ سردار ہونے لگا. پھر دونوں میں وہ ہنگامے شروع ہوئے کہ جنگ میں تبدیل ہو گئے. 120 سال تک اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے. آخری جنگ جو دونوں میں ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے ہوئی، مدینہ سے 2 مائل دور بوآس کے مقام پر. اس جنگ نے تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. ایسے میں انہوں نے ایک سردار کے اصول کی طرف جانا ہی بہتر سمجھا. تو یہ طے پایا کہ عبداللہ بن ابی سلول جو ہر ایک سے ملتا تھا، صلح کلی کا قائل تھا، ہر ایک کو خوش رکھتا تھا، ہر ایک کے فائدے کی بات کرتا تھا، یعنی منافق تھا، اس کو یثرب کا بادشاہ مان لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عوام یہ کہہ رہی تھی کہ اس سے ہر بندہ خوش ہے. تو سچے بندے سے ہر بندہ خوش نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے. اگر ہر بندہ خوش ہے تو سچا نہیں ہے، وہ منافقت کر رہا ہے. بھائی ان کا مذہب کیا تھا؟ تو اوس اور خزرج جو ہیں وہ بت پرست. پہلے لات کی پوجا کرتے تھے، پھر بھگوان بدل لیا. اب دیکھیں گے کہ جو بھگوانوں کو پوجنے والے ہیں ان کا اپنا پسندیدہ بھگوان ہوتا ہے. انہوں نے بھی بدل لیا اور منات کو بھگوان مان لیا. اس کی ایک مورتی جو ہے وہ بحر احمر کے ساحل کے قریب پہاڑی مشلل کے اوپر جو ہے وہ لگا دی. اوس اور خزرج موسم حج میں اسی بت منات کے پاس آ کر ہی احرام جو ہے وہ اتارتے تھے، جو ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. یثرب میں موجود ہر خزرجی اور اوسی کے گھر کے اندر لکڑی کا بنا ہوا بت ہوتا تھا. اور مدینہ میں ایک انہوں نے بڑا بت خانہ بھی بنایا ہوا تھا جس کا متولی عمر بن قیس تھا. تو طلبہ کچھ معلوم ہو آپ کو؟ اوس اور خزرج عمر بن عامر کے پڑ پوتے ہیں، آگے ان کی اولاد چلی ہے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے. مذہب کیا تھا؟ انہوں نے بدل لیا اپنا وقت کے ساتھ. اب یہ ہے کہ ان کو حضور کا کیسے پتا چلا؟ اوس اور خزرج دونوں کا مجموعہ انصار. تو بھئی ان کو پتا کیسے چلا حضور کا؟ وجہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج کا بڑا وقت، زیادہ وقت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ گزرا ہے. ان سے ان کو علم ہوا کہ اس سرزمین پر آخری نبی آئے گا، پھر ہم سب پر غالب آ جائیں گے. اور آخری نبی کے بارے میں انہوں نے عیسائیوں سے بھی سن رکھا تھا. کئی لوگ ان کے اندر عیسائی بھی تھے، عیسائیوں سے بھی سن رکھا تھا. تو تصور تو تھا کہ نبی ہوتا ہے، ایک نبی آئے گا، اور نشانیاں بھی سن رکھی تھی ان سے. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود اہل کتاب نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل سے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بنو اسحاق سے آئیں. وہ اپنی مرضی کا فرشتہ مانتے ہیں، اپنی مرضی کا نبی مانتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ان کے گھروں تک کیسے پہنچا؟ لو سن لو، یہ طلبہ آپ کو مزہ دے گا. اب آپ کو پتہ چلے گا کیسا تسلسل آ رہا ہے. اوس قبیلے کا ایک مشہور آدمی تھا سوید الکامل. اس کو حضرت لقمان علیہ السلام کی طرف منسوب جو حکمت کی باتیں تھی وہ زبانی یاد تھی. وجہ کیا تھی؟ اس کے ہاتھ ایک کتاب لگی تھی، وہ اس کو آسمانی کتاب سمجھتا تھا. اس نے وہ ساری یاد کر لی. یاد کرنے کے بعد اب یہ محفل میں بیٹھتا تو لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتیں سناتا لوگوں کو. یہ حکمت کی باتیں سنانے کی وجہ سے 2 فائدہ ہوا. ایک تو اس کی شہرت ہو گئی، دوسرا اس شخص کو توحید اور نبوت سے آشنائی ملی اشارتاً. یہ آدمی مکہ میں اور مدینہ میں برابر مشہور تھا محفلوں کے اندر. تو ایک دفعہ موسم حج میں یہ مکہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا. آپ فوراً اس سے ملنے کے لیے گئے. آپ نے اسے توحید کے متعلق بتایا. بولا میں جانتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرے پاس ایک آسمانی کتاب ہے امثال و لقمان. وہ آسمانی، یہ اس کو آسمانی کتاب سمجھتا تھا جبکہ وہ کسی اور نے لکھی ہوئی، جمع کی ہوئی. آپ نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی نہ بتاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآنی آیات سنائی. معجزہ ہے نا بھائی، اور پھر زبان بھی نبی کی ہو. اللہ اکبر. تو جب آپ نے چند آیات سنائی تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے واپس مدینہ جا کر اوس اور خزرج کی محافل میں آپ کا تذکرہ کیا. طلبہ کچھ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ یہ نہیں ہے کہ حضور آئے اور سیدھا حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے. سوید الکامل نے بتایا یار میں ایک آدمی کو ملا ہوں، اس کی باتیں بڑی زبردست ہیں. ممکن تھا کہ سارے اوس اور خزرج اسی کی وجہ سے متعارف ہو جاتے حضور سے، لیکن انہیں قتل کر ابن زیاد، ایک اور بھی ابن زیاد ہے، اس کے ہاتھوں یہ قتل ہو گئے. مگر حضور کی خبر مدینے تک پہنچ گئی. پھر ایک اور واقعہ رونما ہو گیا کہ اوس قبیلہ جو ہے وہ قریش سے مدد لینے کے لیے مکہ آیا.
کہ بھائی ہماری مدد کرو، ہمیں پرابلم ہے۔ ان میں ایاس بن معاذ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا معلوم ہوا تو آپ ان سے ملنے گئے، ان سے ملے، ان کو قرآن کی آیات جو ہیں وہ سنائی، توحید کے بارے میں بتلایا۔ اتنے متاثر ہوئے اور کہنے لگے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے چھوڑو پرے، کیا مدد لینے آئے ہو، اس سے بھی بہتر چیز ہمیں مل گئی ہے۔ وفد نے یہ کہا، او بھائی اپنے کام کی طرف دھیان دو، مگر حضور سے یہ متاثر تو ہو چکے تھے، واپس مدینہ جا کر لوگوں کو توحید کی طرف بلانے لگے۔ یہ دوسری خبر پہنچ رہی ہے۔ اوس اور خزرج کو بیعت اولا اور بیعت ثانی سے پہلے پیام پہنچ چکا تھا، حضور کی خبر پہنچ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید بیان کرتے ہوئے 9 سال گزر گئے۔ 10ویں سال موسم حج میں مینا کے اندر قبیلہ خزرج کے خیموں میں حضور پہنچ گئے۔ حج کرنے تو سارے آتے تھے، جو مشرک بھی آتے تھے۔ اب آج لفظ حج سے یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان آتے تھے، نہیں، وہ سارے مشرک آتے تھے، ہر ایک کا بت اپنا اپنا تھا، لیکن آتے تو ضرور تھے یہاں۔ تو 10ویں سال مینا کے اندر قبیلہ خزرج کے خیموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ آپ نے ان کو توحید کی تبلیغ کی، دین اسلام کا بتایا اور فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں یہود سے سن رکھی تھی، سوید سے بھی سن رکھی تھی، یاد سے بھی سن رکھی تھی۔ فوراً بولے یہ تو وہی باتیں ہیں، چلو اسلام قبول کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جائیں۔ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 6 بندوں نے۔ یہ ابو ایوب انصاری کے قبیلہ سے تھے، یہ جو 6 پہلے۔ 6 خزرجی مسلمانوں نے مدینہ شریف میں خزرجیوں کے گھر حضور کا پیام خصوصی طور پہ پہنچایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خزرجی ہیں۔ تو 6 بندوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب نبوت کے 11ویں سال 12 بندے آئے، 10 قبیلہ خزرج سے، 2 قبیلہ اوس سے۔ ان میں سے 5 تو پرانے ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں رات کے وقت ان سے خفیہ ملاقات کی، اسے العقبۃ الاولیٰ کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے ان سے بیعت لی۔ عربی عبارت ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبۃ الاولیٰ علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل اولادنا ولا ناتیہ ببہتان۔ یہ العقبۃ الاولیٰ کی بات کر رہا ہوں میں۔ آئندہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، نہ نکاح کے بنا عورت سے ازدواجی تعلق رکھیں گے، نہ چغلی کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے، لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، حضور کی اطاعت کریں گے۔ تو العقبۃ الاولیٰ ہو گیا۔ ان 12 مسلمانوں نے عرض کی کہ تعلیم و تبلیغ کے لیے یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کوئی آپ جانشین کر دیں، کوئی ہمارا استاد مقرر فرما دیں جو ہمیں تبلیغ کرے، قرآن سکھائے۔ اب جتنا نازل ہوا تھا قرآن، تاکہ دوسروں تک بھی تعلیم اور تبلیغ احسن طریقے سے جو ہے وہ پہنچے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا استاد بنا کر بھیج دیا۔ یہ واپس مدینہ چلے گئے، یہ 12 بندے، اب تو 13 ہو گئے نا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ کے یہاں قیام کیا۔ طلبہ یہ زا کے اوپر پیش پڑھنا ہے آپ نے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر تو رحمت کی بارش شروع ہو گئی۔ اب اوس اور خزرج کے گھروں میں اسلام ہی کا چرچا ہونے لگا، بت ہٹ گئے، سنت مصطفیٰ لاگو ہونے لگی۔ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ و تعلیم نے اثر کر دکھایا، کافی بندے مسلمان ہوئے۔ ان میں ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جو العقبۃ الاولیٰ کے لوگ واپس گئے ہیں، انہوں نے جب تبلیغ کی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب نبوت کے 13ویں سال مدینہ شریف سے 500 نفوس جو ہیں موسم حج میں مکہ آئے۔ 500، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ آتے تھے، وہ چاہے مسلمان تو اب بننے لگے نا۔ ان 500 میں جو ہیں وہ 75 چھپ کر آئے، اگر الگ سے گروپ بنا کر آتے تو پکڑے جاتے، وہ 75 چھپ کر آئے۔ اور یہ اوس اور خزرج کے نفوس تھے، 73 بندے تھے، 2 عورتیں تھیں۔ یہ 73 بندے تھے اور 2 بندے اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تھے، تو 75 بنے نا۔ ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ نبوت کے 13واں سال ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 75 نفوس سے رات کے وقت خفیہ ملاقات کی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت عباس ساتھ تھے، حضور کے چچا۔ طلبہ میں نے حیرانی سے کیوں بتایا آپ کو معلوم ہوا؟ بھئی حضرت عباس نے تو بڑی دیر کے بعد اسلام قبول کیا نا، اعلان کیا، لیکن ساتھ تھے۔ یہ العقبۃ الثانیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بیعت لی۔ حضرت عباس دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کر کے آتے،
حضور کا ہاتھ پکڑتے اور اقرار کرتے. سب سے چھوٹے اسد بن زرارہ تھے، ان سے ہی ابتدا ہوئی. 2 عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ آئی تھیں. ان سے حضور نے فرمایا تم کو بیعت کرتا ہوں لیکن میں تم سے مصافحہ نہیں کرتا، جو میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. ان 75 نفوس نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مدینہ ہمارے ساتھ چلیں. حضرت عباس بولے دیکھو جو بھی عہد و پیمان کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا. میرے بھتیجے سے دوستی کا مطلب قریش کو جانی دشمن بنانا ہے. رئیس خزرج نے کہا ہے عباس آپ بھی سن لیں، ہم مرد ہیں اور تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے. حضرت البراء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے تن من دھن لگا دیں گے ہم. ابو الحیثم التیہان انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہود کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، آپ سے بیعت کرنے کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے. آپ قوت اور اقتدار کے بعد ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دینا. یہ بات ابو الحیثم نے کری. اب ذرا جملہ سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا خون تمہارا خون، میرا ذمہ تمہارا ذمہ، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، تم جس سے لڑو گے میں بھی لڑوں گا، تم جس سے سلو کرو گے میں بھی سلو کروں گا. تو بھائی بات جو ہوئی یہ ان 73 نفوس کو، جو ٹوٹل 75 تھے، تو ان 73 نفوس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ راجولن راجولن. بڑی بات ہوتی ہے یار، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر بیعت ہوئی، ایک ایک. یہ بنیاد ہے اور بنیاد پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اسے العقبۃ الثانیہ کہتے ہیں. اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں اپنا ہاتھ دیا. اللہ اکبر جل شانہ. بایعنا علی السمع والطاعۃ فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وآثرتنا علینا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُم مِّنَ اللَّهِ فِي بُرْهَانٍ. سرکار بندہ دیکھ کے پھر اسے اقرار لیتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا. آپ کو بیعت کے جملوں میں فرق نظر آئے گا. 622 میں یہ عظیم بیعت ہوئی. آپ نے فرمایا تم خیموں میں واپس جاؤ اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ روانہ ہو جاؤ. یہ نبی کا علم غیب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میٹنگ کی اطلاع جو ہے وہ ہو چکی تھی اور ان کو مارنے کے لیے قریش تیار ہو رہے تھے. طلبہ میں آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں مختصر حضرت اسماعیل سے حضرت ابو ایوب انصاری تک لے آیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے گئے اور ان کے دوسرے ساتھی، یعنی یہ ٹوٹل جو ہے العقبۃ الثانیہ، چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آ گیا. مکہ سے مسلمان جو ہیں وہ الگ الگ گروپ میں جانے لگے، 4 5 10 اس طرح کر کے. وہاں انصار ان کو خوش آمدید کہتے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جانے کا حکم ہو گیا. تفصیل کے لیے 137 نمبر لیکچر سن لیجئے گا. ادھر مدینہ شریف خبر پہنچ چکی تھی کہ حضور کسی دن بھی تشریف لے آئیں گے. تمام دیوانے دیوانہ بار مدینہ سے 3-4 مائلز آگے آ جاتے، انتظار کرتے، پھر چلے جاتے. ایک روز سرکار کی سواری کو ایک یہودی نے دیکھ لیا اور چیخ کر بتایا تمہارا صاحب قریش آ گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. مہاجرین سارے موجود تھے، انصار بھی گروہ در گروہ جو ہیں وہ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں حضرت کلثوم بن الہدم، طلبہ وہ زیر زبر نہیں ہوتی تو اس کو ذرا یاد رکھنا، ہدم، کلثوم بیٹے ہدم کے، یہ انصاری اوسی ان کے ہاں آپ نے قیام کیا. لوگوں سے ملاقات کے لیے آپ نے حضرت سعد بن خیثمہ انصاری الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا انتخاب کیا. وہاں بیٹھے، وہ ذرا وسیع تھا. 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں واپس کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آ ملے. یہاں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی تھی وہاں مسجد کی تعمیر کروائی. مسجد قباء اس کا نام ہے آج. یہ مسجد قباء میں نماز تو آپ نے پڑھی، لیکن یہ زمین کس کی تھی؟ کلثوم بن الہدم کی تھی. وہ یہاں تازہ کھجوروں سے چھوارے بناتے تھے. یہ علاقہ انہوں نے اس کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. اس کو سکھاتے ہیں نا. تو جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا جانی تو ساری زمین مسجد کو دے دی. بزنس والی زمین مسجد کو دے دی، ورنہ بندہ پرانی زمین ہے گھٹیا زمین دیتا نا، بزنس کی زمین مسجد کو دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے بنیاد رکھی. قرآن مجید میں تعریف آ گئی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، سورہ توبہ آیت نمبر 108. اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہے اور اس سے مراد مسجد قباء ہے. دونوں طرح کے فرامین آپ کو تفسیر میں مل جائیں گے، مگر آیات کے اشارے بتاتے ہیں کہ مسجد قباء ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ کے دن مقرر کر رکھا تھا، سیٹرڈے. جی ہفتہ مقرر کر رکھا تھا یہ دن.
آپ آتے اور 2 رکعت یہاں پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دن مقرر کرنا بدعت شرک نہیں ہے۔ اس کی تعمیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا، 14 دن یہاں قیام کیا مسجد قباء کے لیے، 14 دن۔ پھر آپ یہاں سے روانہ ہوئے تو قباء کے انصاری اوسی جو ہیں وہ رو پڑے، یا رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی، ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی؟ آپ نے فرمایا میں جہاں جا رہا ہوں وہیں جانے کا مجھے حکم ہے۔ آپ نے اونٹنی بلوائی قصوہ، اس کے اوپر بیٹھ کے بنو نجار کی طرف چل پڑے۔ بنو نجار کے لوگ بھی آ گئے، اسرا لگایا ہوا، سرکار جلوس میں جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ گھروں سے باہر آ گئے، کچھ چھتوں میں چڑھ گئے، اور غلمان گلیوں میں پھرنے لگ گئے۔ راہ میں بنو سالم کے محلہ کے اندر جمعہ کا ٹائم آ گیا، تو پہلی نماز جمعہ بنو سالم قبیلے میں پڑھی، 100 آدمی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو طلبہ آپ سے کوئی پوچھے کہ پہلی جمعہ یہ بنو سالم میں ادا کی گئی، 100 بندوں نے پڑھی، وہاں آج مسجد ہے، مسجد جمعہ، آپ بھی زیارت کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جمعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہلے تشریف لائے تھے نا، اس جگہ پہ رکے تھے اور یہاں نماز جو ہے وہ ادا کی گئی۔ کافی آدمی تھے، یہ جگہ بھی اس وقت شامل تھی، یہ ان سائڈ ہے مسجد بنا دی گئی ہے، اور یہ باہر کی جگہ بھی شامل تھی، اور وہاں سڑک بنا دی گئی ہے۔ اگر حضور کا وہ سلامت صحیح رکھتے، بچا کے رکھتے وہ خطبے کی جگہ، آج لوگوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، لیکن آدھے وہ سڑک میں ڈال دیے ہیں اور آدھا پرے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ آگے بڑھے اور بنو نجار کے محلہ میں پہنچ گئے۔ راہ میں بچیوں نے جو آپ کے ننہال سے تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، میں نے اس جگہ کو دیکھا۔ اب انہوں نے اس جگہ کو سیو کر دیا جہاں بچیوں نے کھڑے ہو کے سرکار کا استقبال کیا تھا۔ اس سال میں زیارت کر کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو اونٹنی کی لجام کو چھوڑ دیا، آپ نے ہاتھ میں پکڑا، چھوڑ دیا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی رہی، چلتی رہی۔ کسی قبیلے کے پڑاؤ کے قریب سے گزرتے تو وہ عرض کرتے حلما الینا الی العدد العدۃ والمناعۃ والعزۃ۔ طلبہ تقریر جب کرو تو یہ جملہ بھی بولنا۔ ہم سیدھا حضور کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاتے۔ رجال و بنی سالم نے کہا ہمارے پاس قیام فرمائیں، صاحب طاقت ہیں، صاحب اسلحہ ہیں اور صاحب عزت ہیں۔ آپ نے دعائیں دی، انہیں فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ من اللہ، اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ رجال و بنی بیادہ نے عرض کی حلما الینا الی العدد العدۃ والمناعۃ، آپ نے انہیں بھی دعائیں دی اور فرمایا اونٹنی کو جانے دو، یہ مامور من اللہ ہے۔ بنو سعدہ کے پاس سے گزرے، سعد بن عبادہ نے عرض کی ہمارے پاس قیام فرمائیں، ہم آپ کی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے معاشرے میں۔ یہاں آپ نے دعاؤں سے ان کو بھی نوازا اور فرمایا میری اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے، اسے چھوڑ دو۔ بنو حارث کے قریب سے گزرے تو رئیس خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ عرض کرنے لگے حلم الینا الی العدد العدۃ والمناعۃ، آپ نے دعا دی اور وہی جواب دیا۔ دار بنی عدی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے بھی رکنے کی گزارش کی۔ سلیط بن کیسر ان کے والد نے کہا ہمیں شرف بخشیے، آپ نے سیم جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک آگے بڑھی، ہر ایک نے ہر حربہ استعمال کی۔ ایک آدمی جن وجوہات کی بنا پر کسی کا مہمان بنتا ہے وہ سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی، اس کا بھی اظہار کر دیا کہ ہمارے ہاں جو آ جائے پھر کسی کی ہمت نہیں کہ اسے تکلیف پہنچائے۔ قرابت داری کا بھی اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹنی کو اللہ کا حکم ہے۔ اب اونٹنی کے آگے پتے بھی کیے شاید رک جائے۔ اس عمل نے سب پہ عیاں کر دیا کہ واقعی اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، حالانکہ وہ اتنا چل کر آئی ہے، کھانے پینے پہ دھیان دے دیں۔ آپ دار بنی مالک بن نجار تک گئے تو خود ہی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اب یہ شبہ ہو سکتا تھا شاید تھک کر بیٹھ گئی ہے، جگہ کوئی اور ہے۔ اس کا ازالہ یوں ہوا کہ وہ بیٹھی، حضور نہیں اترے، وہ بیٹھی، حضور نہیں اترے، اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی، آگے چکر لگایا، پھر آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب یہاں گھر تو بہت سے تھے، آپ کس کے گھر جاتے؟ تو فرمایا کرہ ڈالو، یہ یہاں بیٹھی ہے، کس کا گھر ہے؟ تو کرہ نکلا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ انہوں نے جلدی سے سامان پکڑا، دوڑے گھر سامان لے کر چلے گئے۔ طلبہ سمجھ آ گئی کچھ آپ کو؟ اب آپ بیان کرو گے تو رنگ جدا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کی وجہ سے گھر کا اوپر والا حصہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے لوگ دن بھر ملنے آئیں گے، تمہیں اور تمہاری فیملی کو تکلیف ہوگی، تم اوپر رہو، نچلا حصہ مجھے دے دو۔ الامر فوق الادب، وہ اوپر چلے گئے۔ اس مکان کو کور کر دیا گیا ہے، لیکن یہ مکان اب بھی ہے جی،
اور جو نظر آتا ہے وہ نہیں، اس کے اندر ہے۔ پہلی رات تھی، اوپر والے حصے میں اس جگہ بیٹھ کر رات گزار دی جہاں انہیں یقین تھا کہ ہم عین حضور کے جسد انور کے اوپر نہیں ہیں۔ رات ساری گزر گئی، ایک رات کا اثر اتنا بندے پہ نہیں ہوتا۔ دوسری رات آ گئی، اب دوسری رات میں بھی ایسا ہی کیا انہوں نے، لیکن سردی ذرا محسوس ہوئی تو کہنے لگے اپنی زوجہ سے، تو تم وہ قطیفہ، چادر یا لحاف، جو بھی اب ترجمہ کسی نے لحاف کیا کسی نے چادر کی، لے کر آؤ۔ وہ ادھر سے یوں دیوار کے ساتھ ساتھ قطیفہ لینے گئی، قطیفہ لے کے جب آ رہی ہیں تو آپ کو پتا کہ مٹکے جو ہوتے ہیں نا ہم نے سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، وہ جب سائڈ سے گزر رہی تھی وہ مٹکے سے اٹکی تو مٹکا گر گیا، مٹکا گرا تو پانی پھیل گیا۔ تو اس وقت چھتیں لینٹر کی تو ہوتی نہیں تھی، تو خدشہ ہوا کہ کہیں پانی ٹپکنے نہ لگ جائے، وہی جو قطیفہ ہے یا لحاف ہے وہ اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ پانی کو سک کر لے۔ جب اس نے پانی کو سک کر لیا، اب جو اوپر لینا تھی وہ تو گیلی ہوگی، اب ساری رات پھر بیٹھے رہے، رات پھر گزر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کرنے پہنچے تو اب دوسری رات بھائی چہرے پہ نیند کے اثرات کہ سوئے نہیں ہیں، بیداری کے اثرات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سوئے نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کیفیت اور رویداد سنا دی۔ حضور نے ان کی عقیدت کی شدت کو دیکھتے ہوئے فرمایا تم نیچے آ جاؤ۔ پھر حضرت ابو ایوب نے آپ کا سامان مبارک جو ہے وہ نیچے سے اوپر منتقل کر دیا۔ تو یہ حضور نے جب اوپر ہی جانا تھا تو پہلے اوپر چلے جاتے؟ نہیں، اس کے اندر طلبہ بہت سارے نکاتا۔ آپ سمجھو کیسے ادب پھر ہم کیسے سیکھتے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا عشق کیسے پتہ چلتا بھائی؟ ہاں، ادب اور عشق یہ چیزیں کتابوں کے پڑھنے سے نہیں آتی جناب۔ حضرت ابو ایوب انصاری تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، سرکار کی محفل میں تو اب بیٹھیں گے۔ اللہ، یہ عطائے خدا بندی ہوتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ مسجد تعمیر کرنے کا کام۔ سامنے ہی حضرت سہل، حضرت سہیل، یہ دو بچے تھے، یتیم بچے، ان کی زمین تھی، ان کو 4.25 تولے سونا جو ہے وہ دے کر مسجد کی زمین لی، ایک روایت، نقدی دے کر لی، یہ دوسری روایت۔ چلو جو بھی ہو سکتا ہے کہ نقدی 4.25 تولے سونے کے برابر ہو، میری بات سمجھ آپ، یا 4.25 تولہ سونا ہی دے دیا ہو، کیونکہ بھائی تب تو جو سکے کوائنز ہوتے تھے وہ بھی تو سونے اور چاندی کے ہی تو ہوتے تھے وزن کے حساب سے۔ حضرت اسعد بن زرارہ انصاری خزرجی النجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ بھی ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر تعمیر شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، شروع سے لے کے آخر تک مہاجرین و انصار سب ملے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ میں 190 پہ کر آیا ہوں، انہوں نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھائیں، لفظ پڑھتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، اللہ اکبر جل شان، یہ کہتے جاتے، اینٹیں لگاتے جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 ماہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے۔ کھانا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آتا، کچھ اور لوگ بھی نذرانے دیتے، لیکن یہ کھانا انہی کی طرف سے آتا۔ اب یہاں طلباء ایک بات کر جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہو یا ہمارے پرانے علماء کرتے آ رہے ہیں، کیا یہ گھر حضور کا ہی تھا؟ کیا ان کے پاس طبہ ہمیری کا خط تھا؟ اس کا جواب آپ کو میرے 173 نمبر لیکچر میں ملے گا۔ یہاں میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ جدید جو محقق ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، طالب الہاشمی نے، کہتے ہیں کہ یہ بات اہل سیر کے نزدیک پایا ثقافت تک نہیں پہنچتی۔ حضرت ابو ایوب کی زوجہ کھانا خود پکاتی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جاتا۔ اب سرکار کھانا تناول فرماتے، وہ واپس آتا کھانا یا برتن، اس کے بعد انہوں نے کھانا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے کہ دیکھتے کہ سرکار کی انگلیاں مبارک کہاں لگی ہیں برتن میں، اسی جگہ سے پھر کھانا لے کر وہ کھاتے۔ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ۔ تو جہاں سے حضور نے کھایا تھا وہیں سے برکت کے لیے حضرت ابو ایوب کی بیوی اور بچے کھاتے۔ مسند امام احمد 23,570 نمبر حدیث ہے۔ ایک روز سرکار نے کھانا کھائے بنا ہی برتن واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا اجل ان فیہ بصلا او سومن، یہ بصلا ہے یا سومن ہے، یعنی گارلک ہے یا آنین ہے۔ فکرہت ان آکلہ من اجل الملک الذی یاتینی واما انتم فکلوا، مسند الانصار 23,570۔ یہ کھانا سرکار نے واپس بھیج دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کھانا کسی نے بھیجا تو سرکار نے ان کو دے دیا۔ پر جو بھی ہو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
کھانا واپس کیا روتے ہوئے، یا رسول اللہ کو گستاخی ہوگی، غلطی ہو گئی، آج آپ کی انگلی مبارک کے نشان نظر نہیں آئے. فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اس میں آج را یعنی کچا پیاز یا جو ہے وہ تھوم ہے، تو یہ میں نہیں کھاتا، کیونکہ میرے پاس جو آتے ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، فرشتے تم کھا لو. بات کی کوئی سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو سرکار نے صرف اس کی سمیل کی وجہ سے اس سے نفرت کی ہے. اب یہاں سے اور کوئی نکتے نہ نکال لینا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمائے ہیں، برکت ہی برکت. اب ایک واقعہ سن لو. اس واقعے کو البدایہ والنہایہ نے نقل کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے سند اور متن کے حساب سے. میرا خیال ہے کہ جب خور و نوش کی بہت ساری حدیث معجزات سرکار کے ثابت ہیں کہ تھوڑی چیز کو سینکڑوں کے لیے، بیسیوں کے لیے آپ نے پورا فرما دیا، تو پھر اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. پاسبل ہے. اب واقعہ ذرا سنیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا 2 بندوں کا پکوایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور حضور کے لیے. کوئی خاص اطلاع مل گئی ہوگی کہ وہ بھی آ رہے ہیں. جو اس سرکار کے سامنے رکھا تو سرکار فرماتے ہیں اذهب فادعوا لي 30 من اشراف الانصار، جاؤ اور انصار کے 30 آدمی جو ہیں وہ بلا کے لاؤ، بڑے بڑے. کہتے ہیں سننا تھا کہ میری تو ہوائیاں اڑ گئی، میرے پاس اتنے بندوں کا کھانا ہی نہیں تھا. سرکار کا فرمان تھا 30 انصار کو بلاؤ. میں گیا بلا لایا. میں نے کہا بھائی جو بلا رہا ہے وہی اب خود کھلائے گا. آئے، آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، جس سے بایت لینا تھی بایت لی، کھانا کھلایا، فرمان لگے جاؤ. اب جو کھانا کھا کے چلے گئے تو آپ نے کہا جاؤ 60 کو بلا کے لاؤ. ساری کہتے ہیں میں 60 کو بلا لایا. بیچ میں بچے بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں. تبلیغ کی، میسج دیا، جن سے بایت لینی تھی بایت لی. میں جاؤ چلے جاؤ. کھانا کھلایا ہے، کھانا کم نہیں پڑا. فرمان لگے جاؤ آپ 90 کو جا کے بلا کے لاؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہوا کہ 90 کو بلاؤ. اب انہوں نے سارے اکٹھے کیے. آئے، سرکار نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھایا. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کا کھانا پکایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 180 بندوں کو کھانا کھلا دیا، مگر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر جل شانہ. مواخات ایک بہت زبردست چیز ہے ہمارے اسلام کے اندر. ہجرت کیے 5 ماہ گزر گئے. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھے نا کہ مواخات کب ہوئی، مواخات کا لفظ تو آپ سنتے ہیں لیکن یہ نہیں آپ کو پتا کہ ہوئی کب. تو طلبہ یہ یاد رکھنا ہے 5 ماہ گزر گئے ہجرت کو. تو ان 5 ماہ میں مدینہ کے ہر گھر کے اندر خواہ اوس کا تھا یا خزرج کا یا یہودی کا، حضور کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا. آپ کی شان و شوکت سے حسد کی بنا پر ایک اور گروپ وجود میں آ گیا. وہاں ان کا سردار کون بنا؟ عبداللہ بن ابی سلول خزرجی. کیونکہ اوس اور خزرجی مل کر اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، مگر حضور کی آمد پر سب ستارے ماند پڑ گئے. انک لعلی خلق عظیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے بھی کیے اور مسلم کمیونٹی کی بہتری کی طرف دھیان بھی دیا. ہجرت کے 5 ماہ بعد آپ نے حضرت انس بن مالک کے وسیع گھر کے اندر انصار و مہاجرین کو جمع کیا. مہاجرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انصار سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. پھر ظاہری و باطنی حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دیا. سرکار ظاہری اور باطنی دونوں مشاہدہ کرتے تھے. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کس کو بنایا؟ حضرت مصعب بن عمیر کو. استاد بھائی بنا شاگرد کا. آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو نہ صرف عزت کرے بلکہ آپ کی عزت بچائے بھی. یہ یاد رکھیے. یہ سامنے تعریفیں کرنے والے بڑے ملیں گے آپ کو. اصل پتہ کب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ میرا دوست ہے یا یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے یا یہ اس کی تعریفیں سچی تھیں؟ جب اس کو نقصان پہنچ رہا ہو پھر بھی وہ تمہاری تعریف کرے، جب اس کو دکھ پہنچ رہا ہو پھر بھی وہ تمہاری تعریف کرے. وہ ایسا بندہ مت چھوڑنا. اور ویسے ہی کوئی آدمی آپ کے سامنے زیادہ تعریفیں کر رہا ہو، ہاتھ چوم رہا ہو، تو پہلی اسی وقت اس سے ہٹ جاؤ. پہلی دفعہ اس کی طرف جانا. خطرناک آدمی ہے وہ. واقعہ عفق کا تو آپ کو پتہ ہے، اس پہ تفصیل میں 133 نمبر سٹوری پہ کرایا. اب یہاں تفصیل پھر بیان کروں گے تو لمبا ہو جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تو پھر لوگوں نے دل کی بھڑاس نکالی. جناب جج بن کر خوب بھڑاس نکالی. دوسرے کی بری چیز کوئی ملتی ہے نا تو آدمی جج بن جاتا ہے. زیادہ تر ان میں منافق شامل تھے.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس و خزرج کے چیدہ چنیدہ پسندیدہ بندوں سے بھی اس معاملے میں مشورہ کیا. ان لوگوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. اب گفتگو سن کر جب آپ واپس گھر آئے تو ام ایوب اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں کہ اے ام ایوب، تم بتاؤ، اگر تم ہوتی حضرت عائشہ کی جگہ پہ جو سچویشن ہے تو کیا تم کوئی برا کام کرتی جیسا منافقین بول رہے ہیں؟ ام ایوب نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی عزت کا خیال رکھتی. تو علی کے ماننے والے حضرت ابو ایوب انصاری نے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا اللہ کی قسم حضرت عائشہ خیر من کے و خیر من نساء العالمین. اب یہ نہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضرت علی کے لشکر میں شامل تھے، باقی بھی ساری چیزیں ماننی ہیں. کیا کہا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بارے میں؟ خیر من کے، کا کما کم کے کما کنا، طلبہ سمجھ آئی نا، کے و خیر من نساء العالمین، تجھ سے بھی وہ بی بی عائشہ بہتر ہیں، جہان کی عورتوں سے بی بی عائشہ بہتر ہیں. تو پھر وہ کیوں کریں گی ایسا؟ وہی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفہوم بولا وہی قرآن میں مفہوم آیا. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. سورہ نور کی آیت نمبر 12. اس بڑے بہتان کو سنتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا سری بہتان ہے؟ تو کیا کہا تھا حضرت؟ یہ تو بہتان ہے بھائی. تفسیر طبری میں اسی آیت کی تشریح میں لکھا ہے کما قال ابو ایوب و صاحبتہ، کما قال. حضرت ابو ایوب اور ام ایوب نے نیک گمانی سے کام لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے حجرے وقت کے ساتھ ساتھ بنتے گئے، بڑھتے گئے. حضور اب وہاں رہتے تھے. مضیف الرسول، یہ ایک ضیافت ذرا سن لینا. ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں جو ہے وہ بیان کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شدید کڑکتی دھوپ، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بھوک لگی. آپ گھر سے نکلے تو آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ بھی باہر آ رہے. تو کہنے لگے کیسے نکلے ہو؟ تو یہ بڑی شدید بھوک لگی. کہنے لگے میری حالت بھی یہی ہے. کہنے لگے اچھا پھر اب کیا کریں، سامان کوئی نہیں مل رہا کہیں سے. یہ اچھا چلو حضور کے ہاں چلتے. سرکار باہر تشریف لائے تو ان کی بھی وہی کیفیت، شدید بھوک لگی. حضور نے فرمایا چلو تم دونوں میرے ساتھ چلو. دونوں کو ساتھ لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. اپنی آمد کی اطلاع اندر پہنچائی. طریقے مختلف ہوتے تھے تب، آج کل تو بیل ہوتی ہے نا دروازہ کھٹکتا. اندر سے ام ایوب آئی. نصیب ذہن نصیب آپ تشریف لائے. آپ نے پوچھا ابو ایوب کدھر ہیں؟ وہ پوچھا تو آواز پہنچ گئی. وہ ساتھ ہی ان کا باغ تھا تو وہاں کھجوریں توڑ رہے تھے. وہ دوڑتے ہوا ہے، جی حضور حکم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑے، ان کے ساتھ چل پڑے اور باغ تک چلے گئے. مزاج شراز تھے لوگ. فوراً انہوں نے کھجوریں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں بکری ذبح کرتا ہوں اور میں بھون کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا کوئی دودھ دینے والی نہ ذبح کرنا، کیونکہ ظاہر ہے وہ فائدہ دے رہی ہے تو نقصان ہو. آپ نے پھر ایک بکرا جو ہے وہ سال کا تھا اسے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد بھونا بھون سرکار کے سامنے لائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، روٹی کے اوپر جو ہے وہ گوشت کا حصہ رکھا اور کہنے لگے جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی کئی یوم سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. چل رہا ہے. دعوت مکمل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعا دی، فرمایا ابو ایوب کل تم ہمارے پاس آنا. دوسرے دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنیز دی اور ساتھ میں یہ کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ کنیز لے کر گھر واپس آئے تو اپنی زوجہ سے کہتے ہیں سرکار نے یہ کنیز دی ہے تو فرما رہے ہیں اچھا سلوک کرنا. اب ہم کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں، کیا کریں کہ وہ اچھا سلوک ہو؟ سوچ سوچ کے کہنے لگے نہیں کوئی نہ کوئی گستاخ غلطی ہو جائے گی، کوئی زیادتی نہ ہو جائے. تو فرمانے لگے اچھا سلوک یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق ہے، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے. معجم الکبیر سے ایک بات سناتا ہوں میں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی سعی فرما رہے ہیں. داڑھی مبارک سے ایک بال مبارک جدا ہو کر نیچے گرنے لگا. تیزی سے آگے بڑھ کر یوں ہاتھ رکھ دیا. یار کیا سپیڈ ہے. یہ چیز پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دیکھ ہی ادھر رہے تھے. اب سرکار صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری سرکار کے چہرہ انور کو ہی دیکھ رہے ہیں. تبھی تو پتہ چلے گا. بال یوں ہی گرا، نیچے ہاتھ رکھ دیا. حضور نے دعا دی اللہ تم سے ہر ناپسندیدہ بات دور کر دے.
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں. بہرحال خیر منسوب ہو جاتا ہے تو ہم تو ویسے ہی ادب کرتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی فکر کرتے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے آپ کو. خیبر کا جو واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے، جنگ خیبر میں بہت خطرہ تھا، کیونکہ کوئی نارمل آدمیوں سے تو لڑائی نہیں تھی نا بھائی صاحب، خاندانی چلے آ رہے اور امیر بھی، اسلحہ وافر. سیرت النبویہ ابن ہشام کی ہے اور روض العنف کے اندر بھی ہے. خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے باہر آپ ساری رات تلوار سونت کر کھڑے رہے حفاظت کے لیے. حضور نے آپ کو صبح خیمہ کے باہر دیکھا تو پوچھا مالا کا یا ابا ایوب، خیر ہے، خیریت ہے؟ عرض کی غیر علاقہ غیر لوگ، مجھے ڈر ہوا کہ اندرونی بیرونی طرف سے آپ کو خطرہ لاحق نہ ہو، تب اس لیے میں ساری رات یہاں کھڑا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو دعا دی، وہ دعا آج پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ قبول ہوئی. استنبول میں جا کر حضرت ابو ایوب انصاری کا روزہ مبارک دیکھ کر تم کہو گے کہ دعا قبول ہوئی. اللہم احفظ ابا ایوب کما باتا یحفظنی. اسی دعا کا ہی اثر تھا کہ اندازاً تقریباً 800 سال کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک ظاہر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی حاضری میں ہی قرآن مجید کو یاد کر لیا. بہت سی حدیث آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. آپ کو تفصیل سے پڑھنا ہو کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کو تو مسند امام احمد سے مسند الانصار نکالیے گا. آپ طلبہ پہلے مسند امام احمد لیجیے گا، اس میں سے مسند الانصار نکالیے گا تو پھر پڑھیے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غور سے سنتے، یاد کرتے اور پھر لوگوں تک بھی پہنچاتے. کئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ سنتا ہے یاد نہیں کرتا، یاد کرتا ہے پہنچاتا نہیں. آپ احادیث کے بارے میں اتنے حریص تھے، یا اور بھی کوئی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی اور شدت والا لفظ نہیں. بہت سنی ہوئی ہو پھر بھی مجھے کوئی حدیث سنائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنی. شرح اربعین النوویہ جو ہے یہ عطیہ بن محمد سالم کی جو ہے، وہاں سے میں آپ کو سنتا ہوں، مفہوم سنیے ذرا. آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان سن رکھا تھا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے. آپ کو معلوم تھا کہ جب حضور نے یہ حدیث فرمائی تھی تو عقبہ بن عامر بھی موجود تھے، انہوں نے یاد کی تھی اور وہ اس وقت مصر میں سکونت پذیر تھے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عمر 76 سال تھی تقریباً. صرف یہ حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر روانہ ہوئے اور ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ بائی روڈ یہ سفر بنتا ہے 1852 کلومیٹر. آج ہو سکتا ہے کسی دور میں کم یا زائد ہو، جیسا بھی ہو، یہ روڈ کی کٹنگ کے حساب سے ہوتا. آپ مصر پہنچے، اس وقت حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے گورنر تھے حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر معاویہ نے ان کو 47 ہجری میں مصر کا گورنر بنایا تھا. آپ ان کے پاس فسطاط پہنچے، انہوں نے مرحبا کہا اور پوچھا کیسے تشریف لائے؟ فرمایا میں نے ایک حدیث سنی تھی اور ساتھ میں عقبہ بن عامر تھے، ان کا مزار بھی مصر میں حضرت عمر بن العاص کے پاس، تو مجھے ان سے یہ حدیث سننا ہے. آپ صرف اتنا کیجئے کہ مجھے ان کے گھر تک پہنچا دیجئے. آپ نے ایک صاحب کو ساتھ کر دیا، جائیے ان کو ان کے گھر لے جائیے. گئے، وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کون؟ آپ سے ابو ایوب انصاری ملنے آئے. وہ اندر سے اٹھ کے باہر آ گئے. دیکھتے پوچھا آپ کس غرض سے تشریف لائے ہیں، اتنا طویل سفر کیا؟ فرمایا کہ کوئی غرض نہیں ہے اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ کچھ، رکنا بھی نہیں، بس اتنا کرو کہ وہ حدیث تم نے سنی تھی تو وہ ذرا حدیث سنا دو. پہلے آپ نے سنائی. فرمایا من ستر عورت المسلم فی الدنیا ستر اللہ عورتہ فی الدنیا والآخرہ. تم نے سنی تھی؟ میں نے بھی سنی تھی. میں نے کہا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. اللہ اکبر. فرمان لگے بس سمیت حدیثا لم یبقى احد سمعه الا انا وانت فجئت، اس لیے تو میں آیا ہوں، بس تو ہی رہ گیا، میں رہ گیا. عقبہ بن عامر بولے میں نے سنا تھا حضور نے فرمایا تھا جس نے کسی کی رسوائی کی بات پر مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور یہاں ہم لوگ بیٹھ کر فیس بک کے اوپر دوسرے چینلز کے اوپر خوب لتاڑ رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی. آپ اگر کسی کی مخالفت کرتے ہو 4 5 10 بندے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ عزت اللہ دیتا ہے.
دوسرے کی عزت کرو گے تو تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت تھی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی محبت میں کمی نہیں آئی، سرکار کے روزے پہ چلے گئے۔ آپ مسلمانوں کے سیاسی حالات و معاملات سے پریشان ہو کر حضور کی قبر انور پر تشریف لائے، چہرہ قبر انور پر رکھ کے رو رہے تھے۔ مروان آیا، آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے بولا، حل تدری ما تصنعو، تم جانتے نہیں کیا کر رہے ہو؟ فاقبل علی فیضن ہوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے فوراً سر اٹھایا تو متوجہ ہوئے تو معلوم ہوا یہ تو ابو ایوب انصاری ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، سنو، انی لم آت الحجرہ، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، انما جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اس کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کو اٹھا سکے۔ طلبہ آپ کے لیے عرض ہے، کیونکہ آپ اسے بیان کریں گے تو فوراً پہلے وہ پوچھے گا کہاں ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے؟ وہ یہ فوراً پوچھے تو المعجم الاوسط میں ہے، جامع الصغیر میں ہے، کنز الامال میں ہے، شفاء الاسقام میں ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کی ہے، مستدرک علی صحیحین نے بیان کی ہے۔ پھر وہ یہ کہے گا جب آپ جواب دے دیں گے نا 4-5 کتابوں کا، پھر وہ کہے گا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے پاس ٹھپا ہے، وہ جو مرضی اس کو صحیح کہہ دیتا ہے، جو مرضی جو اس کی اپنی ہے اس کو وہ صحیح کہے گا، تمہارے والی کو ضعیف کر دے گا، اس کے پاس ٹھپا ہوتا ہے۔ تو آپ بولو امام احمد نے بسند حسن اسے روایت کیا، اور اس کو امام ذہبی نے صحیح حدیث کہا ہے۔ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے نا قبروں پہ جانے والے مشرک ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی ہے۔ آپ حضرت علی کے دیوانے تھے ابو ایوب انصاری، ظاہر ہے ان سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ جب سبائیوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو سعد بن زید نے حضرت علی سے کہا آپ مسجد نبوی میں امامت کروائیں، آپ نے انکار کر دیا۔ امامت تو اچھا کام ہے، انکار کیوں کیا؟ بھئی ہر اچھا کام دیکھ کے کرنا ہوتا ہے نا۔ اس وقت اگر امامت کرواتے تو سب نے کہنا تھا علی نے قتل کروایا حضرت عثمان غنی کو، تو پھر آپ نے فرمایا تم خالد بن زید سے بولو نماز پڑھائیں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ عوام کو اس دن معلوم ہوا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام خالد بن زید ہے۔ تو یہ کئی روز مسجد نبی میں امامت کرواتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو آپ کا وظیفہ 5,000 سے 80,000 دراہم کر دیا سالانہ۔ جو بدری تھے نا ان کو 5,000 سالانہ ملتا تھا حضرت عمر کی طرف سے، اور آپ کے غلاموں کی تعداد 8 سے 40 کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو 36 ہجری میں مدینۃ المنورہ کا امیر مقرر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنگ جمل اور صفین میں موجود نہ تھے۔ کچھ نے آپ کی شرکت کی روایت بھی لکھی ہے، مگر جنگ نہروان میں آپ کی شرکت پر سب متفق ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے کے بعد خارجیوں نے حضرت علی کو کافر قرار دے دیا، تو حضرت علی نے اپنی طرف سے ایک بار ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن سعد کو بھی بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ۔ یہ دونوں حضرات خارجیوں کے لیڈر عبداللہ بن وہب الراسی کے پاس گئے اور سمجھایا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے سے باز آؤ، کسی کو حاکم بنانا جھگڑے میں عین قرآنی مسئلہ ہے، مگر خارجیوں کے والد والدہ اور اولاد کی ایک مصیبت بڑی ہے، وہ اپنے خلاف کسی قرآنی آیت کو نہیں مانتے اور کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ اور بہت سے جید صحابہ نے انہیں فاسد عقیدے سے تائب ہونے کی دعوت دی، مگر وہ باز نہ آئے۔ اپنے علاوہ وہ سب کو کافر جانتے تھے، جیسے عبد الوہاب نجدی جو تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا تھا۔ سیم یہی خارجیوں کی عادت تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ نہروان کے مقام پہ جنگ ہوئی۔ آغاز ہی میں 1,000 نے توبہ کر لی، چھوڑ کر چلے گئے، 4,000 مقابلے پہ آئے، یہ جم کر لڑے، مگر حضرت علی کو ہرا نہ سکے۔ اس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جوان مردی کا ثبوت دی، اگلی صفوں میں تھے، سالار تھے۔ بعد میں خارجیوں کے ہی ایک فرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تفصیل کے لیے 142 نمبر سٹوری سن لیجیے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کا ہر جگہ سکہ چلنے لگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ سے ملنے گئے ہیں، انہوں نے ان کی عزت کی، ساتھ بٹھایا، یہ واپس آ گئے، پھر کبھی دوبارہ ان سے نہیں ملے۔ ہاں البتہ ان کی آرمی میں شریک ہوئے، کیونکہ بحری جہاد کا سہرا تو انہی کے سر ہے۔ تفصیل کے لیے 139 نمبر سٹوری سن لیجیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قرضہ ہو گیا 20,000۔ آپ بصرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں کا والی بنایا تھا، بعد میں یہ معزول کر دیے گئے۔ ہر گورنمنٹ اپنا بندہ رکھتی ہے، آج بھی یہی چکر ہے۔ ایران میں جب حکومت آئی تو شاہ ایران کے سارے بندے مار دیے، بدل دیے۔ تو ہر گورنمنٹ آئی، ابھی سعودی عرب میں حکومت آئی، انہوں نے پچھلے بندے سارے بدل دیے۔ ہر گورنمنٹ اپنا بندہ رکھتی ہے۔ ابن عباس نے پھر وہیں رہ کر دین اسلام جو ہے پڑھایا،
انشاءاللہ 192 پہ تذکرہ کریں گے ان کا، آپ تیار رہیے گا۔ آپ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو انہوں نے بڑی عزت سے، محبت سے، عقیدت سے خوش آمدید کہا، اور ایک جملہ کہا، مدیف رسول اللہ، ہم آپ سے وہی سلوک کریں گے جو آپ نے ہجرت کے وقت حضور سے کیا، گھر خالی ہے، جب تک چاہو رہو۔ ہاں یہ بتاؤ آپ پہ قرضہ کتنا ہے؟ فرمایا 20,000۔ آپ نے ان کی خدمت میں 40,000 دراہم کا نذرانہ پیش کیا، اور ساتھ میں خدمت کے لیے 20 غلام دیے، اور کہا جو کچھ گھر میں ہے آپ کے تصرف میں۔ اللہ اکبر جل شان۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے دیوانے ہیں، آپ کی طرف سے امام، آپ کی طرف سے امیر بنے، آپ کی طرف سے لشکر کے سالار بنے، تو پھر یہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جا کر کیوں شامل ہو گئے؟ طلبہ آپ سے بات ہے، مخالفت نہیں ہے نہ کوئی اعتراض کسی پہ، وہاں کیوں جا کے شامل ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جہاد کا بڑا شوق تھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شرکت کی، بری تو کر چکے تھے، بحری کا موقع نہ ملا آپ کو۔ بحری جہاد کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل ہونا پڑا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر کو تجویز دی کہ روم پر مکمل فتح حاصل کرنی ہے تو ہمیں نیول آرمی بنانی پڑے گی، منظوری نہ ملی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اجازت مل گئی، آپ نے بحری آرمی اور جہازوں کی تیاری کا آرڈر دے دیا، جہاز تیار کیے، 20 جہاز تیار ہوئے، 27 ہجری میں قبرص پر حملہ کر دیا، سائپرس جسے کہتے ہیں۔ اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ۔ لشکر اسلام کو فتح ہوئی، سائپرس والوں نے 7,000 دینار سالانہ دینے کی شرط پر صلح کر لی۔ 28 ہجری میں مکمل قبضہ ہو گیا سائپرس پر۔ سائپرس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، ترکی آپ جاؤ تو قریب ہی پڑتا ہے۔ اسی لشکر میں حضرت ابو ذر، ابو دردہ، ام حرام بھی اسی لشکر میں تھی، اور حضرت امیر معاویہ کی زوجہ فاختہ بنت قرازہ بھی تھی۔ یہ چیزیں کبھی آپ کو بتائیں کیوں؟ یہ اگر چیزیں بتائیں گے نا تو پھر وہ جو روز بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ لڑائی میں ذرا زور کم ہو جائے گا آپ کے ذہن میں۔ حضرت علی کے چاہنے والے، ان کی آرمی اور حلقہ کے لوگ حضرت امیر معاویہ کی آرمی میں کیوں شامل ہو رہے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الجہاد وسیع، ذرا غور سے سنیں تاکہ طلبہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضور علم غیب جانتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کب کہاں مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ عبادہ بن الصامت کی زوجہ حضرت ام حرام بنت ملہان کے گھر تھے۔ ہجرت الوداع کے بعد کی بات ہے یہ طلبہ۔ آپ ان کے گھر گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، کھانا یہ دوپہر کا وقت تھا، تو آپ پھر قیلولہ فرمایا، سوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے اٹھ پڑے۔ وہ پوچھتی ہیں کس چیز نے آپ کے چہرے کو مسکرانے والا بنا دیا؟ فرمایا میں نے خواب میں اللہ کے کچھ بندے دیکھے جو سطح سمندر پر یوں جا رہے ہیں جیسے تخت پہ بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ اول جیشن، سرکار نے فرمایا، اول جیشن من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت سے بحری جہاد کے لیے جانے والا پہلا لشکر اپنے لیے جنت واجب کر چکا۔ اب ریزن طلبہ تو آپ سے کو پوچھے تو یہ ریزن ہے کہ حضرت علی کے لشکر والے حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں شامل کیوں ہوئے؟ ایک یہ حدیث۔ تو قالت ام حرام، تو بنت ملہان نے پوچھا یا رسول اللہ انا فیہم، قال انت فیہم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس لشکر میں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ بھی ہو۔ عورت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہو، سائپرس آپ بھی ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، پھر اٹھے تو مسکرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت میں سے پہلا لشکر قیصر کے شہر یعنی قسطنطینیہ میں حملہ جو کرے گا ان مجاہدوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ ام حرام نے کہا انا فیہم یا رسول اللہ، قال لا۔ تو یہ الرمیسہ، ان کا اصل نام رمیسہ ہے یا غمیسہ ہے، المعروف ام حرام۔ انہوں نے پوچھا کہ اس لشکر میں میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ تو حضور نے 2 فرمان جاری کیے، باہری حملہ جو کرے گا جنتی، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا اس کے لیے بخشش۔ یہ حدیث صحابہ کرام کو معلوم تھی۔ تو اسلام میں نیول آرمی امیر البحر حضرت امیر معاویہ ہی ہیں، انہوں نے ہی قائم کی ہے۔ یہ سمندری آرمی جو ہے انہوں نے قائم کی ہے، جہاز بھی انہوں نے بنوائے، انہوں نے پہلا لشکر تیار کیا اور پہلا حملہ کیا، تو صحابہ ان کی آرمی میں شامل ہوئے۔ 28 ہجری میں سائپرس پہ مکمل قبضہ ہوا، شرکت ہو چکی۔ ام حرام واپس آ رہی تھی کہ خچر سے یا گھوڑے سے گر پڑی تو گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے وہیں شہادت حکمی ہو گئی۔ آپ کا مزار آج بھی سائپرس میں ہے۔ میرے نبی کی نظر دیکھی، فرمایا تو پہلی میں ہے، اب بحری جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
بلکہ سور میں، عکا میں، طرابلس میں جہاز سازی کے کارخانے امیر معاویہ نے مقرر کر دیے. انطاکیہ طرطوس کے درمیان پائے جانے والے تمام جو قلعہ تھے، قلعہ جات، سارے فتح کر لیے گئے. تو جہاد کی محبت اور ان احادیث کی فضیلت کو پانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو گئے ان کی آرمی میں. اب یہاں آرمی میں، امیر معاویہ کی آرمی میں رہتے ہوئے بھی تبلیغ کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے کسی سے. ایک واقعہ سناتا ہوں میں. ایک سمندری سفر میں امیر تھے عبداللہ بن قیس خزاری. حضرت ابو ایوب گزرے تو قیدیوں کی تقسیم ہو رہی تھی. پاس ہی کھڑی ایک عورت جو ہے وہ رو رہی تھی. آپ نے پوچھا اس عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا اس کا بیٹا اس سے جدا کر دیا گیا. آپ نے قیدیوں سے اس کے بیٹے کو بلایا اور عورت کے سپرد کر دیا. کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. کون نہیں جانتا تھا یہ مطیف رسول ہیں، مگر امیر لشکر کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ نے مداخلت کی ہے. تو آرمی میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی. اس نے آپ کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، من فرق بین والدۃ و ولدها فرق اللہ بینہ و بین احبیہ یوم القیامہ. یہ بلوغ المرام میں کتاب البیوع کے اندر ملے گی، مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی. جس نے ماں سے اس کا بچہ الگ کیا، قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان تفریق کر دے گا. تو آپ نے باہری جہاد میں حصہ لیا. اب دوسری حدیث جس سے مراد قسطنطینیہ ہے، یہ قسطنطینیہ شہر کو فتح کرنا تھا. آپ نے جب سنا کہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر جا رہا ہے، یزید کی امارت میں جا رہا ہے، تو آپ بڑھاپے اور نکاحت کے باوجود شامل ہو گئے. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا، مفہوم یہ ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا بخشا ہوا ہے. تو جب مسلمانوں کا لشکر چڑھائی کے لیے بڑھا، آپ کی عمر 80 سال تھی. اندازہ 48 ہجری کو لشکر روانہ ہوا. جانتے ہو کون کون تھے اس لشکر میں؟ عبداللہ ابن عباس، اگلا لیکچر انہی پہ ہے انشاءاللہ. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب انصاری شدید بیمار ہو گئے، چلنا دوبار ہو گیا. آپ نے کہا مجھے چارپائی پہ لٹا کے اپنے ساتھ ساتھ اگلی صفوں میں رکھتے جاؤ، مجھے راہ میں مت چھوڑنا. جو جو تمہاری صفیں آگے بڑھتی جائیں میرا جسم بھی آگے بڑھاتے جانا، تاکہ میری شمولیت ہو جائے ان میں. اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اذهبوا بجسمانی بعیدا بعیدا فی ارض روم، لیتے جانا لیتے جانا، آگے لیتے جانا لیتے جانا، جہاں جا کے رکو تو ادفنونی ہناک، وہاں مجھے دفنا دینا. یعنی جہاں تم آگے نہ جا سکو نا، پھر وہاں دفنا دینا. لشکر امیر معاویہ آپ کو برکت کے لیے اپنے ساتھ رکھتا، ورنہ مریض آدمی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی برکت کے لیے ساتھ رکھا. اگلی صفوں میں بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ رکھا. قسطنطینیہ کا حدود اربع اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا توڑ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، اس لیے خاطر خواہ کامیابی نہ ہو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کی وصیت کے مطابق چند جوانوں نے قلعہ کی دیوار کے پاس، یہاں تک وہ پہنچ پائے تھے، آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، تو قلعہ کی دیوار کے پاس جا کے زمین کھودی. رات کو زمین کھود کے آپ کو، اب ایک کتاب میں میں نے یہ پڑھا کہ یزید نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، تو واقعی نے بھی یہ لکھا. تو وہاں جا کے جو ہے وہ دفنا دیا. دفنایا تو اوپر سے امیر میرے لشکر یا سربراہ مملکت جو ہے وہ دیکھ رہا تھا. اب مسلمان دفنا کے کھڑے رہے کہ یار یہ کچھ کر نہ دیں. ٹائم بھی سہارا ہی کا تھا، تو کچھ ہی تھوڑی دیر کے بعد سپیدی بھی نمودار ہو گئی. اب وہ اوپر سے دیکھتا ہے، کہتا کیا کر رہے ہو یہاں، تم نے رات کو کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا، سنو، انہوں نے کہا یا امیر لشکر کی طرف سے لیٹر آیا، یہ ہمارے نبی کے بڑے صحابہ میں سے، یہ ان کی قبر مبارک ہے، اگر تم نے بے حرمتی کی تو پھر ری ایکشن کو جارحیت مت کہنا. یہ بہت بڑا جملہ جناب. اگر تم نے چھیڑخانی کری. 7 سال محاصرہ رہا جناب، مگر قسطنطینیہ فتح نہ ہوا. مسلمان آرمی بیمار ہو گئی، سمندر کا موسم راس نہ آیا، انہیں واپس جانا. مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ڈیرا لگا لیا. آپ کی قبر مبارک، شروع میں تو عیسائی خود ہی محافظ بن گئے، آتے دعا مانگتے، بارش نہ ہوتی تو بارش کی دعا آپ کی قبر کے پاس مانگتے، مگر آہستہ آہستہ مسلمان کی قبر ہونے کی وجہ سے اگنور ہونے لگی. 800 سال تقریباً گزر گئے. مدینہ کیسر کی حدیث کی نوید پانے والا ایک فاتح اٹھا، جس نے اس ناقابل تسخیر علاقے کا مطالعہ کیا اور قسطنطینیہ کو فتح کر لیا. اس کا نام ہے سلطان محمد فاتح. اسے معلوم تھا کہ یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، جگہ معلوم نہیں تھی. اپنے مرشد مربی
استاد آق حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ بتلائیں قبر مبارک کہاں ہے. وہ پھر بیٹھ گئے, عبادت میں رات گزاری. انہیں کشف سے معلوم ہوا, اور خواب کے اندر جب آخری آدمی بعض اوقات نا یہ کیفیت چند بندوں پہ وارد ضرور ہوئی ہوگی کہ وہ انہیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم یہ چیز جاگتے ہوئے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. بلکہ وہی کیفیت, یہ کیفیت زیادہ تر فجر کے وقت ہوتی ہے. جو عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ان کو چیز دکھ جاتی ہے. ایسا نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ میری قبر یہی ہے جہاں سے نور نکل رہا ہے. صبح سلطان فاتح آیا, پوچھا تو شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بتایا یہ ہے قبر ان کی, یہاں وہ مدفون ہے. تو اس نے ایک درخت لے کر یہاں لگایا پاؤں کی طرف, ایک درخت جو ہے وہ سر کی طرف لگایا. اب آپ کو پتہ ہے بعض اوقات آدمی چپ تو ہو جاتا ہے, وہ قلب اطمینان قلب جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر دوبارہ کہ ایک دفعہ پھر چیک کر لو. وہ دونوں درخت اکھاڑ کے نا, جو پاؤں والا تھا وہ بھی لیا, وہ ادھر لگا دیا. آج وہ درخت مسجد کے صحن میں ہے, وہ جو بڑا سا موٹا سا نا وہ وہی ہے. ایک اٹھا کے ادھر قبرستان پہ لگا دیا, وہ جو لیفٹ سائڈ پہ قبرستان ہے آپ اگر گئے ہیں وہاں بھی وہ بہت بڑا وہ لگا دیا. ہفتہ دو ہفتے گزر گئے, پھر بلایا جناب وہ تو جگہ تو نظر سے اوجھل ہو گئی ہے, کون سی جگہ ہے؟ تو شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ آئے, دوبارہ آ کر پھر بیٹھے. صبح فجر کے وقت انہوں نے کہا یہ جگہ ہے. تو اب سلطان فاتح کو یقین ہوگا کیونکہ وہی جگہ تھی جو انہوں نے پہلے بتائی ہوئی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. تو سلطان فاتح پورا ملک فتح ہو گیا. تو وہاں شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار یا حضرت عثمان غنی کی تلوار یا جو بھی تلوار جو ہے وہ پیش کی. وہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے. ترک کا جو بھی خلیفہ ان کے بعد بنتا تھا یا اس کے بعد جو بھی صدارت سنبھالتا تھا وہ سنبھالنے کے بعد یہاں ضرور حاضری دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان بھی آپ کو نظر آیا کہ طیب اردگان انتخاب جیتنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ حاضر ہوا. 5 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بنائی گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آج محفوظ ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے دعا دی تھی, اللہ محفظ ابا ایوب, ابا ایوب کو محفوظ رکھ. یہ کامل تبھی ہوگی جب وہ قیامت تک محفوظ رہے. دیکھ لو, پھر کوئی ان کی قبر کو نقصان نہیں پہنچا سکا. ترکی والے آپ کو سلطان کہتے ہیں, یعنی بادشاہ کہتے ہیں. تو 5 سال کے بعد وہاں مسجد بنائی. مجھے پہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ میں نے اس مسجد کے اندر بہت ساری نمازیں جو ہیں وہ پڑھی, دلائل الخیرات بھی پڑھی. آپ کے مزار پہ بھی میں نے حاضری دی, وہاں بھی میں نے دلائل الخیرات جو ہے وہ پڑھی ہے. 2 مرتبہ گیا ہوں استنبول میں آپ کی زیارت کے لیے, اور وہاں جتنا پھر قیام کیا تو میرا تو اور کوئی کام نہیں ہوتا, پھر میں وہاں ہی صبح و شام ادھر ہی جاتا. اور ایک دفعہ میں پھر گیا کونیا مولانا روم کی قبر مبارک پہ دلائل الخیرات جو ہے وہ پڑھنے کے لیے. تو مسلمانوں وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں تبرکات بھی رکھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑتا تھا نا درخت, اس کے پتہ ہے اندر کا ایک پتھر مبارک, اندر سرکار کے روضہ تھا کہ اندر کا ایک پتھر مبارک سرکار کے نالین کا نشان ہے. 24 گھنٹے ایک آدمی وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ بھی ضرور جائیے گا. الفاتحہ.